सबक नंबर 1, सितारे और हमारा निज़ाम शमसी। सूरज, सैयारे, चांद, तारों को फल्की अजसाम कहते हैं। सूरज एक सितारा है। इसके गिर्द जमीन समेत 8 सैयारे अपने अपने मदार पर गर्दिश करते हैं। चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करता है, इसलिए इसे जमीन का ज़ैली सैयारा कहते हैं। चांद जमीन का कुदरती ज़ैली सैयारा है और जमीन का सबसे करीबी फल्की जिस्म है। जमीन से इसका फासला औसतन 3,84,400 किलोमीटर है। अमल कीजिए, मुशाहिदा कीजिए। एक जदवल बनाकर इसमें रोजाना चांद के तुलू होने और गुरूब होने के औकात का इंदराज कीजिए। एक बद्र कामिल यानी पूनम से दूसरे बद्र कामिल तक ये अमल कीजिए। आप क्या मुशाहिदा करते हैं? चांद के तुलू होने का वक्त रोज मुख्तलिफ होता है। मुशाहिदे से आपके इल्म में ये बात आएगी कि हर दिन चांद गुजरे हुए दिन की बनिस्बत 50 मिनट देर से तुलू होता है। चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करते हुए खुद अपने महवर पर भी घूमता है। इसे जमीन के गिर्द एक चक्कर लगाने के लिए 27.3 दिन दरकार होते हैं और अपने महवर पर घूमने के लिए भी इतना ही वक्त लगता है। इसकी वजह से क्या होता है? अमल कीजिए, मुशाहिदा कीजिए। किसी खुली जगह पर 2 मीटर निस्फ कुत्र का एक दायरा बनाएं। अपने एक दोस्त को दायरे के मरकज में खड़े रहने को कहें। आप दायरे पर इस तरह चलें कि आपका चेहरा मुसलसल आपके दोस्त की जानिब रहे। पूरा चक्कर लगाने पर आपने क्या मुशाहिदा किया? जब आप दायरे का एक चक्कर मुकम्मल करते हैं तो इस वक्फे में आप खुद अपने गिर्द भी एक चक्कर पूरा करते हैं। आपका दोस्त आपकी पीठ कभी नहीं देख सकता। बिल्कुल इसी तरह हम चांद का एक ही रुख देख पाते हैं। क्या हमें चांद की एक ही शक्ल हमेशा नजर आती है? बद्र कामिल गोल होता है। इसके बाद इसका रोशन हिस्सा बतदरीज छोटा होता जाता है और आखिर में अमावस को आसमान में चांद नजर नहीं आता। अमावस के बाद चांद का रोशन हिस्सा रोजाना बतदरीज बढ़ता जाता है। चांद के इस तरह छोटा बड़ा नजर आने को अशकाल कमर कहते हैं। बचपन में आपकी दादी अम्मा ने चांद की परियों की कहानी सुनाई होगी। चांद की ये शक्लें क्यों नजर आती हैं? अमल कीजिए, मुशाहिदा कीजिए। एक बड़ी गेंद लेकर गुरूब आफताब से 1.5-2 घंटे कब्ल मैदान में या छत पर जाएं। गेंद वाला हाथ सीधे आगे लंबा करें। ये ख्याल रहे कि आपका चेहरा या जिस्म का कोई हिस्सा गेंद पर पड़ने वाली रोशनी को आड़ ना करे। गेंद को चांद समझें और अपने सर को जमीन फर्ज करें। चांद का जो हिस्सा आपके सामने है उस पर निशान लगाएं। अब इस तरह खड़े रहें कि आपका चेहरा सूरज की तरफ रहे। अपनी तवज्जो चांद यानी गेंद पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी पर मरकूज करें। अब आहिस्ता आहिस्ता अपने गिर्द घूमते जाएं। ये देखें कि एक चक्कर में चांद को कौन कौन सा हिस्सा रोशन था। इसका अंदाज करें। इससे आप पर चांद की शक्लों अशकाल कमर का तसव्वुर वाज़ेह होगा। अगरचे चांद को जाहिर करने वाली गेंद का एक चक्कर पूरा हुआ, ताहम निशान ज़दा हिस्सा आपके सामने ही था। चांद के साथ भी यही सूरत होती है। जब आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो चांद नुमा गेंद के निशान किए हुए हिस्से पर अंधेरा होता है। इस सूरत में आसमान पर भी चांद भी नजर नहीं आता। इस वक्त अमावस होती है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जमीन और चांद की महवरी गर्दिश और मदारी गर्दिश की वजह से पहले और दूसरे दिन से लेकर पूनम तक तरतीबवार अशकाल कमर का मुशाहिदा होता है। जिस वक्त सूरज की जानिब आपकी पुश्त होती है तो गेंद पूरी तरह रोशन होती है। यही पूनम बद्र कामिल होता है। एक अमावस से दूसरे अमावस तक का अरसा 29.5 दिन का होता है। इस तरह अमावस से बद्र कामिल तक के मज़ाहिर आसमान में बार बार
وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ستاروں کے جھرمٹ۔ ہمیں آسمان میں ان گنت ستارے اور ستاروں کے جھرمٹ نظر آتے ہیں۔ ستاروں کے چند جھرمٹ مل کر کسی جانور، شے یا کسی شخص کی شکل پیش کرتے ہیں۔ ان اشکال کو اس زمانے کے واقعات کی روایت کے مطابق یا اپنی عقل و فہم سے نام دیے گئے ہیں۔ موسم گرما میں رات کے وقت آسمان پر 7 ستاروں کا ایک مخصوص جھرمٹ یعنی گروہ نظر آتا ہے، اسے دب اکبر کہتے ہیں۔ شکاری مرگ نام کا ستارے کا جھرمٹ آسمان میں بہت روشن ہوتا ہے۔ یہ جھرمٹ سرما کی رات میں بہت واضح نظر آتا ہے۔ اس میں 7 تا 8 ستارے ہوتے ہیں۔ ان میں سے 4 ستارے 4 ذیلی شکل کے 4 راسی نقطوں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ ستاروں کے اس جھرمٹ سے کچھ فاصلے پر قطب تارا نظر آتا ہے۔ شکاری یعنی جبار جھرمٹ۔ شکاری جبار جھرمٹ کے درمیانی 3 ستاروں سے ایک سیدھی لکیر مشرق کی جانب کھینچیں تو وہ ایک چمکدار ستارے سے ملتی ہے، یہی سیریس ہے۔ عقرب جھرمٹ میں 10 تا 12 ستارے نظر آتے ہیں۔ اس میں موجود قلب العقرب نامی ستارہ سب سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ عقرب جھرمٹ جنوبی نصف کرے میں خط استوا کے نیچے ہوتا ہے۔ ستاروں کے اس جھرمٹ کو عقرب نام کیوں دیا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ستاروں کے جھرمٹ میں 5 تا 10 ستارے ہی ہوں، اس میں کئی ستارے ہو سکتے ہیں، کچھ تو ہمیں نظر بھی نہیں آتے۔ ایسا بھی نہیں کہ یہ ستارے زمین سے مخصوص فاصلے پر ہوتے ہیں، وہ صرف جھرمٹ سے جڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ستاروں کے جھرمٹ کی تعداد کتنی ہوگی؟ ماہرین اجرام فلکی نے آسمان کے 88 حصے کیے ہیں، ہر حصہ ایک جھرمٹ سے پہچانا جاتا ہے، اس طرح کل 88 جھرمٹ مان لیے گئے ہیں۔ ان میں سے 37 جھرمٹ شمالی نصف کرے اور 51 جھرمٹ جنوبی نصف کرے میں ہیں۔ قدیم ہندوستانی ماہرین فلکیات نے 27 جھرمٹ کا تصور پیش کیا تھا۔ چاند اپنی گردش میں ترتیب وار ان جھرمٹوں کی سمت میں نظر آتا ہے۔ 27 جھرمٹ کون سے ہیں؟ قطب تارے کی کیا اہمیت ہے؟ زمین مغرب سے مشرق کی جانب گردش کرتی ہے تو سورج اور ستارے مشرق سے مغرب کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ہمارا نظام شمسی، سورج، اس کے اطراف گردش کرنے والے 8 سیارے، ان کے چاند، سیارچے اور دمدار ستارے، یہ تمام مل کر نظام شمسی بناتے ہیں۔ کائنات بہت وسیع ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس میں ہمارے سورج کی طرح کئی سورج اور ان کے نظام شمسی ہیں۔ سورج، عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون۔ سورج نظام شمسی کے مرکز میں پایا جانے والا ستارہ ہے۔ اس کی سطح کا درجہ حرارت 6000 درجے سینٹی گریڈ ہے۔ اس کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ اس میں ہماری زمین جیسی اور 13 لاکھ زمینیں آسانی سے سما سکتی ہیں۔ سورج کی سخلی کشش کے باعث ہی دوسرے فلکی اجسام اس کے اطراف گھومتے ہیں۔ سیارے، سورج کے اطراف 8 سیارے عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون اپنے اپنے مدار پر گردش کرتے ہیں۔ کسی سیارے کو سورج کے اطراف ایک چکر لگانے کے لیے جو وقت درکار ہوتا ہے اسے اس سیارے کا وقفہ مداری گردش کہتے ہیں۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ لاکھوں برس سے گردش کرتے ہوئے ان سیاروں کے درمیان کبھی ٹکر ہوئی ہے؟ عمل کیجیے، مشاہدہ کیجیے۔ اپنے دوست کے ساتھ کھلی جگہ پر جائیں، دی ہوئی تصویر کے مطابق مختلف نصف قطر کے 8 بیضوی دائرے بنائیں۔ ایک دوست کو مرکز میں کھڑا رہنے کے لیے کہیں، یہ ہوا آپ کا سورج۔ اب عطارد، زہرہ، زمین وغیرہ اس طرح 8 سیاروں کے کارڈ
الگ الگ 8 دوستوں کو دیں اور ان کو نظام شمسی کے سیاروں کی ترتیب میں اپنے اپنے مدار پر دوڑنے کے لیے کہیں۔ انہیں ہدایت دیں کہ کوئی اپنا مدار نہ چھوڑے۔ کیا آپ کے دوست آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے؟ 2006 تک پلوٹو کو، جو سب سے زیادہ دوری پر ہے، نظام شمسی میں 9واں سیارہ سمجھا جاتا تھا، لیکن بین الاقوامی فلکیاتی انجمن کے مداری گردش کے اصول کے تحت پلوٹو کے مدار پر گردش نہ کرنے کی بنیاد پر اسے سیارہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ پلوٹو اور اس جیسے دوسرے فلکی اجسام بونے سیاروں کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ پولیس یہ کیوں کہتی ہے کہ راستے پر اپنی لین نہ چھوڑیں؟ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ کیا یہ سورج کا ذیلی سیارہ ہو سکتی ہے؟ ہر سیارے کا وقفہ مداری گردش مختلف ہوتا ہے۔ سورج سے جیسے جیسے دور جائیں یہ بتدریج بڑھتا جاتا ہے۔ عطارد کا وقفہ مداری گردش صرف 88 دن کا ہوتا ہے، جبکہ نیپچون کا تقریباً 165 سال طویل ہوتا ہے۔ سورج کے اطراف گردش کے دوران سیارے اپنے محور پر بھی گھومتے ہیں۔ اسے سیاروں کی محوری گردش کہتے ہیں۔ سیارے کو اپنی محور پر ایک چکر لگانے کے لیے جو وقت درکار ہوتا ہے اسے اس سیارے کا وقفہ محوری گردش کہتے ہیں۔ چند سیاروں کے اطراف چھوٹے فلکیاتی اجسام گردش کرتے ہیں۔ انہیں ان سیاروں کا ذیلی سیارہ یا چاند کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زمین کا ایک چاند ہے، مریخ کے 2 ہیں، زحل کے کتنے چاند ہوں گے؟ یہ 60 سے بھی زیادہ ہیں۔ عطارد سورج کا سب سے قریبی اور سب سے چھوٹا سیارہ ہے۔ یہ سورج کے بے حد قریب ہونے کی وجہ سے آسانی سے نظر نہیں آتا، لیکن غروب آفتاب یا طلوع آفتاب کے وقت اسے افق پر دیکھا جا سکتا ہے۔ عطارد کو ایک بھی چاند نہیں ہے۔ زہرہ، یہ زمین کا سب سے قریبی سیارہ ہے۔ اسے صبح کا تارا بھی کہتے ہیں۔ یہ صبح یا شام میں بہت روشن نظر آتا ہے۔ اس کا بھی کوئی چاند نہیں۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے محور پر مشرق سے مغرب کی جانب گردش کرتا ہے۔ ایک اور سیارے کے علاوہ دوسرے سیارے اپنے محور پر مغرب سے مشرق کے سمت گھومتے ہیں۔ جیسے چاند کی مختلف اشکال ہوتی ہیں اسی طرح زہرہ کی بھی مختلف اشکال ہوتی ہیں۔ زمین، زندگی کے لیے مناسب درجہ حرارت، پانی، ہوا، کرۂ ہوا، اوزون سے تحفظ وغیرہ خوبیاں صرف زمین ہی پر موجود ہیں۔ نظام شمسی کے تمام سیاروں میں سے صرف زمین ہی پر زندگی موجود ہے۔ زمین اپنے جس محور پر گھومتی ہے وہ اس کے مدار پر عموداً نہیں بلکہ کسی قدر جھکا ہے، اس لیے زمین پر سرما اور گرما کا موسم ہوتا ہے۔ عطارد افق کے قریب ہے، لیکن اسے دیکھنے میں رکاوٹ کیوں ہوتی ہے؟ مریخ، زمین کے محور کے اندر کے سیارے جیسے عطارد اور زہرہ داخلی سیارے اور محور کے باہر کے سیارے خارجی سیارے کہلاتے ہیں۔ مریخ پہلا خارجی سیارہ ہے۔ اس کی مٹی میں لوہے کی موجودگی کی وجہ سے وہ سرخ نظر آتی ہے، اس لیے مریخ کو سرخ سیارہ بھی کہتے ہیں۔ مریخ کے 2 ذیلی سیارے ہیں۔ مشتری، نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ مشتری ہے۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں 1397 زمینیں سما سکتی ہیں، لیکن اس کی کمیت زمین کی کمیت کا صرف 318 گنا ہے۔ یہ بڑا ہونے کے باوجود اپنے محور پر تیزی سے گردش کرتا ہے۔ اس کی ایک محوری گردش صرف 10 گھنٹوں میں مکمل ہوتی ہے۔ مشتری کے کل 63 ذیلی سیارے ہیں، لیکن دوربین کے ذریعے ہم اس کے صرف 4 ذیلی سیارے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ زحل، مشتری کے بعد کا دوسرا سیارہ زحل ہے۔
یہ ایک منفرد سیارہ ہے۔ اس کے اطراف حلقہ ہے جو خالی آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ اس سیارے کی دوسری اہم خصوصیت اس کی کثافت ہے۔ یہ پانی کی کثافت سے کم ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا سمندر ہوتا تو یہ زحل سیارہ آپ کو اس میں تیرتا نظر آتا۔ یورینس اور نیپچون یہ دونوں نظام شمسی کے سرے پر پائے جاتے ہیں، اس لیے انہیں دوربین کے بغیر دیکھا نہیں جا سکتا۔ زہرہ کی طرح یورینس بھی اپنے محور پر مشرق سے مغرب کی جانب گردش کرتا ہے۔ یہ اپنے محور پر بہت زیادہ جھکا ہوا ہے، اس لیے سورج کے اطراف گردش کرتے وقت وہ گیند کی طرح حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سیارچے مریخ اور مشتری ان دونوں خارجی سیاروں کے درمیان کافی فاصلہ ہے۔ اس خلا میں چھوٹے چھوٹے اجرام فلکی حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہیں سیارچے کہتے ہیں۔ وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انہیں دوربین کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ دمدار ستارہ یہ بھی ایک فلکیاتی جسم ہے۔ یہ سورج کے اطراف بیضوی مدار پر گردش کرتا ہے۔ اس کا وقفہ مداری گردش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دمدار ستارے کے اگلے سرے میں ایک چمکدار گول جسم ہوتا ہے جسے ایک لمبی دم ہوتی ہے۔ یہ دم سورج کی مخالف سمت میں ہوتی ہے۔ دمدار ستارہ جیسے جیسے سورج کے قریب جاتا ہے ویسے ویسے یہ دم بڑی ہوتی جاتی ہے۔ ہیلی کا دمدار ستارہ 76 سال میں ایک بار نظر آتا ہے۔ اب اس کے 2060 میں نظر آنے کی امید ہے۔ شہاب ثاقب جب کوئی فلکیاتی شے زمین کے قریب آتی ہے تو زمین اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس وقت یہ بہت تیزی سے زمین کے کرۂ ہوا میں سے نیچے آتی ہے۔ نیچے آتے ہوئے کرۂ ہوا سے رگڑ کھانے کی وجہ سے تپش بڑھتی جاتی ہے اور وہ جل کر روشن ہوتی ہے۔ یہ شے شہاب ثاقب کہلاتی ہے۔ تارا ٹوٹنے سے مراد شہاب ثاقب ہے۔ کیا شہاب ثاقب کے گرنے سے نقصان ہوتا ہے؟ زمین اگر اپنی گردش کے دوران دمدار ستارے کی دم سے گزرے تو کیا ہوگا؟ ذہن نشین کیجیے۔ دمدار ستارے یا شہاب ثاقب کو دیکھنے کے متعلق کئی غلط عقیدے ہیں۔ حقیقت میں یہ تمام فلکیاتی واقعات ہیں۔ ان سے کوئی بدشگونی ہونے پر بالکل یقین نہ کریں، بلکہ ان واقعات کی حقیقت بیان کر کے غلط فہمی دور کرنے میں مدد دیں۔ مصنوعی سیارے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بھارت نے زمین کے مدار میں کئی سیارے چھوڑے ہیں۔ ایسے سیاروں کو مصنوعی سیارے کہتے ہیں۔ یہ سیارے زمین کے اطراف چاند کی بنسبت کم فاصلے پر گردش کرتے ہیں۔ بھارت کا پہلا مصنوعی سیارہ آریہ بھٹ 19 اپریل سن 1975 کو داغا گیا۔ اس کے بعد انسیٹ، IRS، کلپنا 1، ایجوسیٹ، بھاسکر وغیرہ سیارے آسمان میں چھوڑے گئے ہیں۔ بھارت نے خلائی سائنس میں بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ حال ہی میں بھارت نے ایک ساتھ 10 سیارے خلا میں چھوڑے ہیں۔ اسرو نامی ادارے کی جانب سے اب تک 21 سیارے داغے گئے ہیں۔ ان میں 11 فعال ہیں۔ یہ سیارے زمین کی اوپری سطح کی مختلف جگہوں کی معلومات ہم تک پہنچاتے ہیں۔ مثلاً دنیا میں کہیں بھی ہونے والا کرکٹ میچ گھر بیٹھے اسی وقت ٹی وی پر دیکھا جا سکتا ہے۔ انسان مصنوعی سیاروں سے مختلف قسم کے کام لے رہا ہے۔ ان میں سے چند ذیل میں درج کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، سطح زمین سے خلا میں رابطہ قائم کرنا، اطلاع پہنچانا۔ نمبر 2، موسم کی پیشن گوئی کرنا۔ نمبر 3، ٹیلی فون، ریڈیو اور ٹی وی پر پروگرام نشر کرنے میں تعاون کرنا۔ نمبر 4، خلائی تحقیق کرنا۔ نمبر 5، تعلیم سے متعلق پروگرام پیش کرنا۔ نمبر 6، جغرافیہ کے صحیح نقشے بنانا۔ ریڈیو دوربین GMRT GMRT یعنی جینٹ میٹر ویو ریڈیو ٹیلیسکوپ
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR नामी इदारे ने पूना नासिक के रास्ते पर नारायण गांव के करीब खोड़द के मुकाम पर ये रेडियो दूरबीन लगाई है। इस दूरबीन के जरिए निज़ाम शमसी में मौजूद मुख्तलिफ सैयारे, ज़ैली सैयारे और उनके माबैन मुख्तलिफ मसाइल का मुशाहिदा किया जा सकता है। दुनिया में इस किस्म की ये वाहिद दूरबीन है। दुनिया के तमाम मुहक्किकीन, साइंसदान वगैरह यहीं आकर निज़ाम शमसी, हाबिस यानी पुलसार, आला हादिस सितारा, सुपरनोवास वगैरह का मुशाहिदा करते हैं। खला में खलाबाजों की ग़िज़ा। खला में खलाबाजों को कई दिन तक रहना होता है। उनकी ग़िज़ा क्या होगी? इसके अलावा बेवज़नी की हालत में वो किस तरह खाते होंगे? हम में से कई लोगों के लिए ये मौजू बड़ा दिलचस्प है। खलाबाज हमारी तरह ठोस या माया ग़िज़ा खा सकते हैं। उनकी ग़िज़ा पैकेट में बंद की हुई होती है ताकि खलाबाज उन्हें ठीक तरह से खा सकें। इस खास ग़िज़ा से उन्हें तमाम ज़रूरी अज्जा और विटामिन मिल सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि हमने क्या सीखा। आसमान में सितारों के कई झुरमुट होते हैं। सितारों के झुरमुट को उनकी अशकाल के लिहाज से नाम दिए गए हैं। हमारे निज़ाम शमसी में सूरज, उसके अतराफ गर्दिश करने वाले सैयारे, दुमदार सितारे, सैयारचे, ज़ैली सैयारे वगैरह शामिल हैं। तमाम सैयारे अपने महवर पर और सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। इंसान के दागे हुए मसनवी ज़ैली सैयारों का इस्तेमाल इत्तलात पहुंचाने, मौसम की पेशनगोई और तालीम के फैलाव में माविन के तौर पर होता है। चांद का जमीन से औसतन फासला कितने किलोमीटर है? 3,84,400 किलोमीटर। चांद को जमीन के गिर्द एक चक्कर लगाने के लिए कितने दिन दरकार होते हैं? 27.3 दिन। हमें चांद का एक ही रुख क्यों नजर आता है? चांद जमीन का एक चक्कर मुकम्मल करता है। उस दौरान वो अपने गिर्द भी एक चक्कर पूरा करता है। 5 दिन का। दुब्बे अकबर किसे कहते हैं? मौसम गर्मा में रात के वक्त आसमान में 7 सितारों का एक मखसूस झुरमुट गिरोह नजर आता है, उसे दुब्बे अकबर कहते हैं। शिकारी झुरमुट में कितने सितारे होते हैं? 7 ता 8 सितारे होते हैं। अकरब झुरमुट में कितने सितारे होते हैं? 10 ता 12 सितारे। सितारों के झुरमुट की तादाद कितनी है? 88। सूरज की सतह का दर्जे हरारत कितने दर्जे सेंटीग्रेड है? 6000 दर्जे सेंटीग्रेड। सूरज के अतराफ कितने और कौन से सैयारे गर्दिश करते हैं? सूरज के अतराफ 8 सैयारे अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून अपने अपने मदार के गिर्द गर्दिश करते हैं। सैयारों के वक्फ़े मदारी गर्दिश से क्या मुराद है? सैयारों को सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाने के लिए जो वक्त दरकार होता है, सैयारों के वक्फ़े मदारी गर्दिश कहते हैं। कौन से सैयारे का वक्फ़े मदारी गर्दिश सबसे कम है? अतारुद। नेपच्यून का वक्फ़े मदारी गर्दिश कितना है? 146 साल। दाखिली सैयारे कौन से हैं? अतारुद, ज़ोहरा। मुश्तरी की महवरी गर्दिश का वक्फा कितना है? 10 घंटे। कौन से सैयारे की कसाफत पानी की कसाफत से कम है? ज़ुहल। सैयारचे किसे कहते हैं? मरीख और मुश्तरी के दरमियान खला में हरकत करने वाले छोटे छोटे अजराम फल्की को सैयारचे कहते हैं। हेली का दुमदार सितारा कितने साल में एक बार नजर आता है? 76 साल में।
भारत का पहला मसनवी सैयारा कौन सा है? आर्यभट्ट। सैयारों की आपस में टक्कर क्यों नहीं होती? सैयारे अपने अपने मदार में गर्दिश करते हैं, इसलिए सैयारों की आपस में टक्कर नहीं होती।